صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے، حدیث میں ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز جو شخص باجماعت ادا کرے تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کیا اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ساری رکعتیں امام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہیں، یا اگر کوئی شخص عشاء یا فجر میں مسبوق ہو جائے تو وہ بھی اس فضیلت کو حاصل کر سکے گا؟ صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا کہ آدھی رات کی عبادت کا ثواب اس کو ملے گا، فکأنما کے الفاظ ہیں گویا کے، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو اس کو بھی نصف رات کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی۔ تو یہ گویا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ایک نوعیت کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تہجد ہی نہ پڑھے وہ اور وہ ضرورت ہی نہیں ہے، تو فضیلت کی بات ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ مسبوق کو بھی اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو ہدایہ میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے اگر قسم اٹھائی کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں گا، 4 رکعت والی نماز میں اگر 2 رکعت اس کو امام کے ساتھ مل جاتی ہیں تو وہ حانث نہیں ہوگا، اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم نصف نماز اگر کوئی امام کے ساتھ پڑھتا ہے تو ہم اسے یہ فرض کریں گے اس نے نماز جماعت سے پڑھی ہے، اور اگر نصف یعنی آدھی نماز سے بھی کم پڑھتا ہے تو اس کو یوں کہا جائے گا، کیونکہ للاکثر حکم الکل، اکثر نماز اس نے انفرادی پڑھی ہے تو پوری نماز پہ جماعت کا حکم نہیں لگے گا۔ تو اس جزیہ سے بھی پتہ چلتا ہے، اکثر حکم الکل والے اصول سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فضیلت ہے کہ جس نے عشاء کی نماز اور فجر جماعت سے پڑھی اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اس کے لیے کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کم سے کم آدھی نماز اس کو امام کے ساتھ ملی ہو، تو فجر کی کم از کم 1 رکعت اور عشاء کی کم سے کم 2 رکعتیں ملی ہوں۔ تو باقی یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کسی کو پوری نماز نہیں ملتی تو جتنا حصہ امام کے ساتھ مل جائے، فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن جماعت سے نماز پڑھنے کے ثواب کے لیے معلوم یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ کم سے کم 2 رکعتیں اس کو امام کے ساتھ، یا فجر میں 1 رکعت اس کو امام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ قضا نمازیں اگر زیادہ ہوں تو ان کو کس طرح مختصر کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ نمازیں پڑھ سکیں؟ 4 رکعت فرض نماز کی آخری 2 رکعت کو کیسے مختصر کر سکتے ہیں؟ اگر اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز ہو جائے گی۔ علی صاحب KPK سے جی، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، لازمی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کی قضاء عمری بہت زیادہ ہے اور وہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا بلکہ ایک تسبیح کے بقدر اطمینان سے قیام کر لیتا ہے، ایک تسبیح کا مطلب نماز کی تسبیح سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بقدر اگر وہ قیام بھی کر لیتا ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کم سے کم 3 تسبیح کی بقدر کھڑا رہے اور اس میں کوئی دعا پڑھ لے، مختصر دعا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اتنی مختصر نماز میں کتنا وقت وہ بچا لے گا؟ تو قضاء عمری بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو پراپر طریقے سے پڑھ لے، یعنی چند سیکنڈ بچ کے کیا اس کو حاصل ہو جائے گا؟ تو افضل یہی ہے کہ قضاء عمری میں بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں پوری فاتحہ پڑھ لے۔ میرا خیال ہے آدھا منٹ کا بھی فرق نہیں پڑتا، آدھا منٹ بھی میں نے زیادہ کہہ دیا، چند سیکنڈ کا فرق پڑتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ خلاف سنت بہرحال ہے نا، نماز تو ہو جائے گی لیکن پھر اتنے طویل عرصے تک سورہ فاتحہ نہ پڑھتے رہنا، ایک آدھ دفعہ ہو جاتا ہے، انسان سفر میں ہے، جلدی ہے، لیکن طویل عرصے تک تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کو گول کر دینا یہ خود ایک کراہت سے خالی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ فاتحہ پڑھنی۔